اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جتنی بھی حدیثیں ہم کوٹ کریں گے وہ سب کی سب بخاری شریف سے لی گئی ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان کے متعلق اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 جوڑے خدا کی راہ میں خرچ کیے اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے خدا کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، ادھر سے جنت میں داخل ہو۔ اس لیے جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے، جو روزے دار ہوگا وہ باب ریان سے، اور جو خیرات کرنے والا ہوگا وہ صدقات والے دروازے سے پکارا جائے گا، اور ہر شخص اپنے مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جس شخص کو ان دروازوں سے آواز دی جائے گی تو یہ تو اس کے لیے اچھا ہے ہی، مگر کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو سبھی دروازوں سے بلایا جائے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم ایسے ہی لوگوں میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو روزہ دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی حدیث میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزے میرے لیے ہیں، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کے وقت خوش ہونا، جب خدا سے ملے گا تو خوش ہوگا، یہ 2 خوشیاں۔ ایک بہت اہم حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، ہاں اگر روزہ رکھنے کا عادی ہو تو رکھے، ورنہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی تہوار خاص طور سے عید بقرعید والے دن بھی روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جب کوئی شخص اس افطار کے وقت سوتا ہوتا تھا تو پھر ساری رات اور پورا دن بغیر افطار کے گزار دیتا تھا، اور دوسرے دن شام کو افطار کرتا تھا۔ ایک دن قیس بن سرم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا اور افطار کا وقت ہوا، تو اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا میرے پاس کھانا موجود تو نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، شاید تمہارے لیے کچھ مل جائے۔ چونکہ قیس سارے دن مزدوری کیا کرتے تھے اس لیے تھک کر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بیوی واپس آئی تو ان کو سوتا ہوا دیکھ کر بولی، اب تمہارا بڑا نقصان ہو گیا۔ خیر دوسرے دن دوپہر کے وقت حضرت قیس کو غش آنے لگے، کیونکہ انہوں نے اسی حالت میں روزہ رکھ لیا، سحری بھی نہیں کی۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ خاموش ہو گئے۔ اسی وقت قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ بقرہ کی 183 سے 187 تک کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی رات میں ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ لوگ یہ سن کر خوب خوش ہو گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ جب فجر کا سفید ڈورا یعنی رات کی تاریکی کے سیاہ ڈورے سے نکل جائے اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اونٹ کے 2 زانوں بند، ایک سفید اور ایک کالا لے کر تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور رات کو ان کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے سفیدی معلوم نہیں ہو سکی۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی سے مراد ہے،
ایسا نہیں کہ ہم ایک کالا ڈورا اور ایک سفید ڈورا لے لیں اس سے پہچانیں، نہیں، بلکہ جب صبح کی سفیدی آسمان پر جھلکنے لگے تب۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی۔ سحری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی نے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو جواب دیا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد گرامی ہے، سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں بہت دین سیکھنے کو ملتا۔ تو ایک بہت ہی اچھی خوبصورت حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں، مسلمانوں کی مائیں۔ کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی مقاربت کی وجہ سے صبح تک ناپاک رہتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے تھے۔ یعنی اگر ہم کسی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں ہیں، سردی بہت زیادہ ہے یا غسل نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر ہم ناپاک بھی ہو جائیں اور روزہ رکھ لیں اور بعد میں غسل کر کے نماز فضل ادا کر لیں تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں اور جب ہم سحری کریں، سحری کرنے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم غلالہ کر لیں اور ناک میں پانی اوپر کی طرف کھینچ لیں، کیونکہ غسل کے لیے 3 چیزیں فرض ہیں، اس میں سے 2 ہی ہیں اور تیسرا بدن پہ پانی بہانا ہے پورے۔ تو اب پتہ چلا روزے کی حالت میں نہ تو ہم غلالہ کر پائیں گے اور نہ ہی ناک میں پانی اوپر کھینچ پائیں گے، اگر ہم زیادہ کھینچیں گے تو پتہ چلے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ کیا شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کیا خوبصورت دین آپ نے سکھایا ہے ہمیں، کتنی محبتیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کبھی بوسہ لیتے تھے، اپنی بیوی کا منہ چوم لیتے تھے، اور تم لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر قابو ہوتا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محبت ایک الگ عمل ہے اور شہبت ایک الگ عمل ہے۔ تو محبت سے بوسہ دینا روزے کی حالت میں بھی منع نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو روزہ پورا کر لے، یہ نہ خیال کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ اگر سفر لمبا ہو اور تکلیف دہ ہو تو اس کے متعلق بھی اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ گرمی کی یہ کیفیت تھی کہ تیزی کی وجہ سے لوگ سروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کسی کا روزہ نہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ میں ایک شخص پر سایہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ شخص روزے دار ہے۔ فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، مگر نہ روزے دار بے روزہ شخص کو کچھ کہتا سنتا تھا اور نہ بے روزدار شخص روزے دار سے کچھ کہتا سنتا تھا۔ یعنی جب سفر میں اجازت ہے، رخصت ہے، روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں، کسی کو مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں اور بعد میں اس کی قضا پوری کر لیں، تو اس معاملے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے پر تانا زنی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لیکن وہی بات ہے کہ سفر اتنا آسان نہ ہو، اگر تکلیف دہ سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو اس بات کو دھیان رکھیں۔ اور آج کل کے جو سفر ہیں خاص طور سے اے سی وغیرہ گاڑیوں میں، تو انسان خود اپنے آپ فیصلہ لے سکتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کی یہ آیت ہے کہ بیماری کی حالت میں یا ایسی اور یا مصیبت میں، پریشانی میں، جب آپ کو دقت ہو، کوئی شرعی عذر ہو، شرعی عذر میں حاملہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اگر کوئی وجہ ہے تو وہ روزہ بعد میں قضا پوری کر لے اور فدیہ دے دے۔ لیکن بلا وجہ میں روزہ چھوڑنا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کوئی بلا عذر
روزہ چھوڑتا ہے تو پوری زندگی روزہ رکھے اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن شریف کی ہی آیت ہے، اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ پھر دو بہت ہی خوبصورت حدیثیں ہیں، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس سے پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھ پایا، تو اس کا جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے، جس کا انتقال ہوا اس کی طرف سے روزوں کی قضا پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور 1 ماہ کے روزے اس پر جو فرض تھے وہ باقی رہ گئے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، خدا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور ان لوگوں نے یہ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بغیر روزے کے، تو ہر مہینے بغیر روزے کے بھی ملتے تھے، اور چاہیں کہ دیکھیں روزے سے ہیں تو پورے مہینے میں وہ روزے بھی زیادہ رکھتے تھے، اور شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار نہیں روزے رکھتے تھے، رک رک کے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے رات میں تہجد بھی دیکھنا چاہتے تھے تو دیکھ لیتے تھے، اور رات کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے تھے، مطلب سوتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہ کوئی ریشم دیکھا نہ مخمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہ مشک سونکھا نہ عنبر سونگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ایک حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو خود بھی رکھا عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا، اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا، اب چاہے رکھے یا چاہے نہ رکھے۔ چند حدیثیں رمضان کے علاوہ روزے کے سلسلے میں بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تو ایک مسلمان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کون شخص میری طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میرا پروردگار رات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ آخر کار جب لوگ روزے پر روزہ رکھنے سے باز نہیں آئے تو آپ نے ان کو ایک دن روزے پر روزہ رکھوایا اور دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد چاند ہو گیا تو فرمایا میں تم سے اور زیادہ روزے پر روزہ رکھواتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے چونکہ رمضان سے نہ ملانے سے انکار کر دیا، اس لیے آپ ان کو اس کام کی سزا دینا چاہتے تھے، اور فرمایا کام اتنا ہی اٹھاؤ جتنی تمہاری طاقت ہو۔ ایک اور بھی بہترین واقعہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ شریف آئے تھے تو ایک انصار کی اور جو مہاجرین تھے ان کو بھائی چارہ کرا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ کے مکان پر گئے۔ ام دردہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر سامنے آئیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیوں، یہ کیا حال ہے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کر کے کھانے کو کہا۔ سلمان بولے تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں بھی نہ کھاؤں گا۔ جب رات ہوئی تو دونوں نے کھانا کھایا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھنے لگے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سو جاؤ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سو گئے۔ رات کو پھر کسی وقت اٹھے اور نماز کے لیے جانے لگے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سو جاؤ۔ ابو دردہ پھر سو گئے۔ آخر رات میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اٹھو۔
چنانچہ دونوں نے اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کی۔ پھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور نفس کا بھی اور گھر والوں کا بھی، اس لیے ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ صبح کو جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بہترین حدیث شریف ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کے لیے کوئی دن خاص رکھ کر لیتے تھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پابندی کے ساتھ ہوتے تھے، مگر تم میں سے کس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی طاقت ہے کہ ہر عمل پابندی کے ساتھ کر سکے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہترین بہت ہی خوبصورت حدیث شریف روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کچھ کھجوریں اور گھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا گھی کپی میں اور کھجوریں اس برتن میں واپس ڈال لو، میرا روزہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا ایک خاص عزیز ہے، اس کے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دنیا اور دین کی بہتری کی دعا کی اور فرمایا الہی انس کو مال اور اولاد عطا فرما اور برکت دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میں سبھی انصار سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور میری بیٹی امینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھی کہ حجاج کے بصرہ میں آنے کے وقت تک تمہاری خاص اولادیں 120 سے زیادہ کچھ زیادہ دفن ہو چکی ہیں، مطلب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھے مال و دولت میں اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو برکت دی ہے یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے ہے۔ پھر ایک بہت ہی نقطے والی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، تو رمضان کے علاوہ ہمیں اور مہینوں میں صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں پہلے سے، اگر ہم نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے تو ہم جمعے کا روزہ رکھیں، ورنہ صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی خوبصورت حدیث روایت ہے، آپ راوی ہیں اس کے، اور یہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے روزہ تمام گناہوں کے لیے ڈھال ہے، اس لیے گندگی اور جہالت کی باتیں اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑا یا گالم گلوچ کرے تو اس سے دوبارہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے دار کھانا پینا اور دوسری خواہشیں صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزے خاص میرے ہی لیے ہیں اور میں ہی اس کا انعام دوں گا، اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں جو ہم فرائض کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل اور سنتوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیں، اس کے ایک ایک لمحے کو بہت قیمتی سمجھتے ہوئے
اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، زیادہ سے زیادہ پہلا کلمہ شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور دوزخ کی آگ سے پناہ اور جنت میں اپنے رب سے اعلیٰ مقام کی خواہش برابر کرتے رہے۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔